کہ محکمہ تعلیم سے وابستہ تنظیموں نے حال ہی میں بلوچستان کے واحد تعلیمی بورڈ بلوچستان بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے چیئرمین کی غیر قانونی تعیناتی کے خلاف 22 اپریل سے شروع ہونے والے FAFAC کے امتحانات اور میٹرک کے پیپرز کی مارکنگ کا بائیکاٹ کیا ہے، جس کے بعد اصولاً تو قواعد کے برخلاف ہونے والی تقرری کو واپس لینے کی توقع تھی، مگر اس کے برخلاف حکومت نے بیک جنبش قلم لاکھوں بچوں کے تعلیمی کیریئر کے ساتھ جوا کھیلتے ہوئے امتحانات ہی ملتوی کر دیے۔ ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود اب تک نہ صرف یہ کہ اس غیر آئینی تقرری کو واپس نہیں لیا گیا ہے، بلکہ محکمہ تعلیم کے ان تنظیموں کا موقف سنے بغیر 2 مئی کو امتحان کے شروع کرنے کا شیڈول بھی جاری کر دیا۔ اس بات سے آپ کی غیر سنجیدگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن وجوہات و حالات کی بنا پر پہلے انٹرمیڈیٹ کا امتحان ملتوی کیا گیا، وہ وجوہات و حالات بدستور موجود ہوتے ہوئے دوبارہ امتحان کا شیڈول جاری کر کے طلباء کو امتحان کے حوالے سے ایک اور امتحان میں ڈال دیا گیا۔ ایسی صورتحال میں امتحان دینے یا امتحان ملتوی ہونے سے طلباء شدید ذہنی اذیت سے دوچار ہوں گے۔ ان حالات کے پیش نظر محکمہ ایجوکیشن کے تنظیموں نے اس پریس کانفرنس کا فیصلہ کیا تاکہ چیزیں ریکارڈ پر آ سکیں۔ عزیز صحافیوں، 15 اپریل کو چیف سیکرٹری صاحب نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے اپروول سے بلوچستان بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے چیئرمین کے تعیناتی کا آرڈر جاری کیا۔ یہ آرڈر بلوچستان میں قواعد کی سنگین پامالی کا منہ بولتا ثبوت، گڈ گورننس کے دعووں اور تعلیمی ایمرجنسی کے نعروں کی کلئی کھول کر رکھ دیتا ہے۔ بلوچستان بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن صوبے کا واحد تعلیمی بورڈ ہے جو تعلیم کے اسسمنٹ کے شعبے میں خدمات سر انجام دیتا ہے۔ یہ ادارہ BBISE ایکٹ 2019 کے تحت کام کرتا ہے، جس میں یہ پابندی ہے کہ چیئرمین، کنٹرولر اور سیکرٹری بورڈ ڈپوٹیشن پر ایجوکیشن یا ایجوکیشن سے منسلک ڈپارٹمنٹ سے کنٹرولنگ اتھارٹی کالجز ڈپارٹمنٹ کی سمری کے ذریعے حکومت بلوچستان صوبائی کابینہ کی منظوری سے لیے جائیں گے۔ کالجز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے چیئرمین کے منصب کے لیے پہلے ایک سمری حکومت بلوچستان یعنی صوبائی کابینہ کو بھیجی گئی، جس کی صوبائی کابینہ نے منظوری بھی دی، تاہم اس منظور شدہ سمری کو نوٹیفائی نہیں کیا گیا۔ گزشتہ دنوں چیئرمین بورڈ کے عہدے کے لیے کالجز ڈپارٹمنٹ میں پھر کالج اساتذہ پر مشتمل 3 نام بھجوائے تھے، مگر اس ارسال کردہ پینل اور بورڈ آفس ایکٹ کے برخلاف بیوروکریسی سے ایک نان کیڈر آفیسر کی تعیناتی عمل میں لائی گئی۔ 1975 سے یعنی جب سے بورڈ بنا ہے، یہاں گریڈ 19 یا گریڈ 20 کا ماہر تعلیم ہی چیئرمین بورڈ آتا رہا ہے، مگر اس بار ایک ایسی حکومت جو تعلیمی ایمرجنسی اور گڈ گورننس کے دعوے دار ہے نے AEOs گروپ کے ایک ایسے افسر کو چیئرمین بورڈ تعینات کیا جو اس عہدے کے قواعد اور معیار پر پورا نہیں اترتے۔ AEOs گروپ کا کام لوکل گورنمنٹ کے تحت ضلع کی سطح پر پلاننگ اور فائنینس سے ہے، ایجوکیشن اور اسسمنٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ نیز جس افسر کو تعینات کیا گیا وہ گریڈ 18 کا ہے۔ بلوچستان ڈپوٹیشن پالیسی کے تحت ایک بالائی گریڈ پر ڈپوٹیشن کے تحت تعیناتی کی جا سکتی ہے، مگر گڈ گورننس کے دعوے دار حکومت میں گریڈ 18 کے نان کیڈر شخص کو گریڈ 20 کے چیئرمین بورڈ کے پوسٹ پر لا کر بٹھا دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا ادارہ جس سے بچوں کا مستقبل وابستہ ہے، اس کے سربراہ کی تعیناتی کے عمل میں وزیر تعلیم سے بھی مشاورت ضروری نہیں سمجھی گئی۔ یہ تعیناتی ایک تو اس تعلیمی ادارے کے بنیادی قواعد اور حکومتی رولز کی پامالی ہے، اوپر سے کنٹرولنگ اتھارٹی کو بائی پاس کرنے اور ساتھ ہی ساتھ بلوچستان ڈپوٹیشن پالیسی کو پاؤں تلے روندنے کے مترادف ہے۔ یہ عمل افسوسناک اور تشویشناک ہی نہیں بلکہ تعلیم کے شعبے کے ساتھ کھلواڑ ہے، لہٰذا یہ عمل اکیڈمک اسٹاف، اسکول و کالج اساتذہ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے ناقابل قبول ہے۔ اس لیے محکمہ تعلیم سے وابستہ تنظیموں نے انفرادی طور پر انتظار کیا کہ حکومت نوٹیفیکیشن واپس لے گی، مگر ایسا نہیں ہوا، جس کے بعد 21 اپریل کو محکمہ تعلیم سے وابستہ تنظیموں کے مشترکہ اجلاس میں مجبوراً فیصلہ کرنا پڑا کہ قواعد کے برخلاف چیئرمین کی تعیناتی کے خلاف نہ صرف FAFAC امتحان کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا بلکہ میٹرک کے پیپرز کی مارکنگ سے بھی دستکشی کی جائے گی۔ بلوچستان پروفیسر اینڈ لیکچرر ایسوسی ایشن، آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن، گورنمنٹ ٹیچر ایسوسی ایشن، سینئر ایجوکیشنل اسٹاف ایسوسی ایشن، گورنمنٹ ٹیچر ایسوسی ایشن آئینی، وطن ٹیچر ایسوسی ایشن اور جونیئر ٹیچر ایسوسی ایشن کے مشترکہ اجلاس میں اس بات پر تشویش کا اظہار کیا گیا
کہ ایک طرف صوبے میں گڈ گورننس اور تعلیمی جب ایمرجنسی کا ڈونڈورا پیٹا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ وزیر تعلیم اور اصل سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر بیوروکریسی کے نان کے ڈر سے ایک افیسر کو چیئرمین بورڈ تعینات کرنا اسسمنٹ کے ادارے کو تباہی سے دوچار کرنے کے مترادف ہے۔ یہ تعیناتی بلوچستان میں بیڈ گورننس اور بد انتظامی کی انتہا ہے۔ معزز صافی حضرات، ہم سارے سرکاری ملازمین ہیں، ہم اس بات پر فخر ہے کہ ہم تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم کوئی بھی تعلیم دشمن اقدامات برداشت نہیں کریں گے۔ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ غیر قانونی نوٹیفیکیشن واپس لینے کی بجائے امتحانات ملتوی کرنا مسئلے کا حل ہے، تو پھر آپ ہی بتائیے کہ ہم کس سے گلہ کریں۔ آپ یہ مشاہدہ کریں کہ غیر قانونی عمل پر پردہ ڈالنے کے لیے حکومت مزید کئی بار امتحان منسوخ کرتی ہے۔ امتحان کی منسوخی بظاہر جتنی عام بات دکھائی دیتی ہے، حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ باصلاحیت طلباء کی ایک پوری لاٹ کو پروفیشنل اور ٹیکنیکل اداروں میں جانے سے روکنے کا سبب بن سکتی ہے، کیونکہ فیصدی تعلیمی کیریئر کا سب سے قیمتی سال ہوتا ہے، جس میں طلباء میڈیکل، انجینئرنگ اور دیگر پروفیشنل شعبات کا انتخاب کرتے ہیں۔ بلوچستان سے سالانہ تقریباً 8,500 سے 9,000 طلباء دیگر صوبوں اور وفاق میں مختص اوپن میرٹ اور سیلف فائنانس نشستوں پر داخلہ لیتے ہیں۔ بروقت امتحان کا انعقاد اور رزلٹ نہ آنے کی صورت میں نہ صرف صوبے سے باہر کے اداروں میں بلوچستان کے لیے مختص نشستیں خالی رہ جائیں گی، بلکہ بلوچستان میں بھی انجینئرنگ اور میڈیکل کی جو نشستیں ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ نشستوں کو پر کرنے کے لیے MD-CAT اور انجینئرنگ کونسل پورے ملک میں ایک ساتھ ہی دن ٹیسٹ منعقد کرتی ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک ایسا افسر جس کی تعیناتی 2019 کے ایکٹ کے برخلاف ہے اور غلط بھی ہے، ڈپوٹیشن پالیسی حکومت پاکستان کے قواعد کے روح سے بھی غلط ہے، جو ایک نان کیڈر افیسر ہیں جن کا امتحانات اور ایجوکیشن سے کوئی لینا دینا نہیں، اور جن کا اپنا سروس کیڈر بھی ابھی تک جسٹیفائی نہیں، ایسے افیسر کے بلوچستان کے لیے بچوں کے مستقبل سے سنگین کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ایک اور اہم بات ہم ریکارڈ پر لانا چاہتے ہیں کہ چونکہ ہم تمام تنظیموں نے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات اور میٹرک پیپرز مارکنگ سے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، ایسے میں بورڈ آفس میں آؤٹ سائڈرز کو لا کر ان سے میٹرک کے پیپرز کی مارکنگ کرائی جا رہی ہے۔ ایک استاد ایک دن میں جتنے پیپر چیک کر سکتا ہے، اسے دگنا پیپرز اسے تھما کر چیک کرائے جا رہے ہیں۔ یہی نہیں، ہمارے بائیکاٹ کی وجہ سے لوگوں کو گھروں میں پیپرز چیک کرنے کے لیے دیے جا رہے ہیں، ایسے میں پیپرز مارکنگ کا کیا معیار ہوگا؟ سیکریسی کتنی رہ پائے گی؟ کیا یہ اصول، یہ قواعد ہیں تعلیمی ایمرجنسی کے؟ یقیناً نہیں، ہرگز نہیں۔ اس لیے ہم تمام تنظیموں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم بلوچستان کے تعلیم اسسمنٹ کے واحد ادارے اور بلوچستان کے طلباء کے مستقبل کے ساتھ جاری کھلواڑ پر چپ نہیں بیٹھیں گے۔ ہم وزیر اعلیٰ بلوچستان سے دستبستہ اپیل کرتے ہیں کہ چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے بڑا ہونے کا ثبوت دیں، ایک بار ہماری تجاویز بھی سنیں۔ یہ جو منظوری آپ نے دی ہے اسے واپس لیں، نوٹیفیکیشن ختم کرائیں اور نئی تعیناتی قواعد کے مطابق کریں، پھر دیکھیں کہ یہی تنظیمیں جو آج قواعد کی پامالی پر سراپا احتجاج ہیں، یہ ایجوکیشن کی بہتری کے لیے آپ کا دست و بازو بنیں گی۔ خدارہ زبانی کلامی نہیں، عملی طور پر گڈ گورننس کا ثبوت دیں، وگرنہ ہم نہ صرف احتجاج جاری رکھیں گے بلکہ متعلقہ فورم سے رجوع کرنے اور احتجاج میں وسعت لانے پر بھی مجبور ہوں گے۔ نیز ہم آج کے اس پریس کانفرنس کے توسط سے بلوچستان پروفیسرز اینڈ لیکچرر ایسوسی ایشن، آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن، گورنمنٹ ٹیچرز ایسوسی ایشن، سینئر ایجوکیشنل سٹاف ایسوسی ایشن، گورنمنٹ ٹیچرز ایسوسی ایشن آئینی، وطن ٹیچرز ایسوسی ایشن اور جونیئر ٹیچر ایسوسی ایشنز کے اضلاع کی قیادت کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ 2 دنوں تک تمام اضلاع میں پرہجوم پریس کانفرنسز کریں، نیز پریس کانفرنسز کے سامنے احتجاجی مظاہرے کریں اور تعلیمی شعبے کے اس اہم اتحاد میں شامل تمام تنظیمیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ کسی بھی ضلع میں کوئی بھی رکن احتجاج سے لا تعلق نہ رہے۔ بائیکاٹ کا سلسلہ بہر صورت جاری رکھیں گے۔ انٹرمیڈیٹ امتحانات اور میٹرک کے مارکنگ میں اپنے کسی بھی رکن کو شامل ہونے نہ دیں۔ آج کے پریس کانفرنس کے ذریعے انٹرمیڈیٹ کے پیپرز مارکنگ کے بھی مکمل بائیکاٹ کا اعلان کیا جاتا ہے، لہٰذا کوئی پروفیسر کسی صورت انٹرمیڈیٹ کے پیپرز مارکنگ میں حصہ نہ لے۔ اسسٹنٹ ایگزیکٹو آفیسر صاحب جانے اور ان کا کام جانے، آپ اپنی تنظیموں کے ساتھ جڑے رہیں
اور ہم ہماری اگلی لائے عمل کا انتظار کریں. والسلام. آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ.